بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک و برکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے کئی سردار اور بااثر افراد مارے گئے، جن میں ابو جہل سر فہرست تھا۔ جنگ بدر کے معرکے کے بعد غزوات کا سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کی اہم جنگوں میں سے ایک ہے، جو 3 ہجری میں مکہ کے قریش اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد قریش مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا عزم کیا۔ ابو سفیان نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں 3000 جنگجو شامل تھے، اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کی پیش قدمی کی خبر سنی تو انہوں نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ نے مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ جوان صحابہ نے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان صحابہ کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے احد کے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگ احد کا آغاز 3 شوال 3 ہجری کو ہوا۔ مسلمان لشکر کی تعداد تقریباً 700 تھی، جبکہ قریش کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کی پشت پر اپنی صفیں قائم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک درے پر مقرر کیا، اور انہیں تاکید کی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کی برتری سے ہوا، اور قریش کے کئی جنگجو قتل ہوئے۔ قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان فتح کے قریب پہنچ گئے۔ تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکا۔ تیر اندازوں کی اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے خالد بن ولید، جو اس وقت مشرکین کے کمانڈر تھے، نے اس درے پر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان دو طرف حملے میں گر گئے اور ان میں افراتفری مچ گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے کئی نامور صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھے۔ قریش فتح کے بعد میدان چھوڑ کر واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو دفن کیا اور مدینہ واپس آئے۔ جنگ احد نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حکمت عملی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی تنظیمی صلاحیتوں اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور انہیں آنے والی معرکوں کے لیے تیار کیا۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جس سے مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا، اور یہ جنگ ان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گئی۔